بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں گے۔ جامعہ ترمذی 2022۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمہ کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1395۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1123۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 990۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے خدا پر ایمان لانے کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تونبڑی، ہنتم، کسار اور نکیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ یہ تمام برتن شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 523۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔